نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I would like to thank Mr. Chairman, Mr. Secretary General and all other worthy members of the Press Club حافظ آباد. میں آپ تمام بھائیوں کا، دوستوں کا، بزرگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جی. آپ ہمارے اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ نے یہ سب اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا جی، اور آپ تشریف لے کے آئے. میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں جی. میں شکر گزار ہوں اپنے ضلع حافظ آباد تحریک لبیک پاکستان کے امیر محترم مہر حسن شیر ڈار صاحب کا. میں شکر گزار ہوں تصدق حسین شاہ صاحب کا، ناظم اعلیٰ صاحب کا، قاری عاقب صاحب، امیر پی پی 70، ناظم اعلیٰ پی پی 70، اشفاق عاطف صاحب کا. میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی چودھری ثاقب حیات مانگٹ کا، اپنے بھائی چودھری عاطف حیات مانگٹ کا، اپنے والد محترم چودھری خضر حیات مانگٹ کا، جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے بولنے کے قابل ہوں جی. سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا کیونکہ میری یہ آج فرسٹ میٹنگ ہے. میرے بھائی، میری سسٹر، میرے والد صاحب اس پریس کلب میں پہلے بھی آتے رہے ہیں، منتخب ہو کے بھی آتے رہے ہیں. میرا فرسٹ انٹریکشن ہے آپ لوگوں سے. میں اپنا تھوڑا سا پرسنل انٹروڈکشن آپ کو کروا دوں کہ بیسکلی میں ہوں کون اور میری کوالیفیکیشن کیا ہے اور واٹ از دی ایجنڈا بیہائنڈ مائی انٹرنگ انٹو دی پالیٹکس. تھوڑا سا میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا جی. میں نے جی LLB آنرز کیا ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے جی وتھ ڈسٹنکشن. اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ہے جی BPP لاء اسکول لنڈن سے، اور بارٹ لاء کیا ہے میں نے لنکنز ان سوسائٹی سے، جہاں سے ہمارے پاکستان کے بانی محترم قائد اعظم نے بارٹ لاء کیا تھا لنکنز ان سے. میں بھی جی لنکنز انس جو ہے میرا اسکول تھا جی بارٹ لاء میں. الحمدللہ میں پریکٹسنگ بیرسٹر ہوں جی، اور پاکستان کی 5 بڑی یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر لیکچرار بھی ہوں جی. وزٹنگ پروفیسر ہوں میں ان یونیورسٹیز میں جی. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سر فہرست ہے جو کہ مدر آف آل لاء انسٹیٹیوٹس ہے. اس کے بعد UMT یونیورسٹی ہے، سمس اسکول آف لاء ہے، سمس یونیورسٹی ہے، لمس اسکول آف لاء ہے جی. ان سارے اداروں میں الحمدللہ آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہائیسٹ پیڈ فیکلٹی ممبر ہے جی. اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا، آپ کے پیار کا، میرے والدین اور میرے بھائیوں کی محنت، جدوجہد اور میرے پہ اعتماد کا نتیجہ ہے جی. یہ تو تھا مجھ نا چیز کا انٹروڈکشن. میری فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا میں اس سے آپ کو آگاہ کر دوں. میں چودھری خضر حیات مانگٹ جو کہ سابقہ مشیر ہیں گورنمنٹ آف پنجاب، گورنر پنجاب کے 2 دفعہ مشیر رہے ہیں جی، ان کا میں بیٹا ہوں جی. اور سابقہ حافظ آباد سے 2 دفعہ خاتون ممبر MP لیلہ مقدس کا میں بھائی ہوں جی. ثاقب حیات مانگٹ اور عاطف حیات مانگٹ کا میں چھوٹا بھائی ہوں جی. پارٹی پوزیشن جی الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں. تحریک لبیک پاکستان میں نے آج سے کوئی 9 منتھس بیک میں نے جوائن کی تھی جی. اور یہ میری فرسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، میری فرسٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس کو میں نے جوائن کیا ہے. اور یہ میں نے آن مائی اون ود دا پرمیشن آف مائی فیملی، ود دا پرمیشن آف مائی ایلڈر بردرز، مائی مدر، مائی فادر اینڈ آل مائی فرینڈس، ان کی پرمیشن سے، ان کے مشورے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے تحریک لبیک پاکستان جوائن کی. اور 3 ماہ کے قلیل عرصے میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی جو کہ قائد ملت اسلامیہ ہیں جی، انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور نائب ناظم اعلیٰ پنجاب کا عہدہ مجھ ناچیز کو دیا جی. اس وقت میں آپ کے سامنے نائب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب کی حیثیت سے بھی بیٹھا ہوا ہوں جی. اس کے بعد جی بیسکلی آج تو ایک انٹروڈکٹری آپ سے میٹنگ ہے. انشاءاللہ آئی ول کیپ کمنگ ہیئر جی. آپ لوگوں کے پاس آتا رہوں گا، آپ لوگوں سے وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی لیتا رہوں گا. یہ پریس کلب جو ہے اس کے جو ممبران ہیں میرے لیے کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو میرے لیے بزرگوں کی حیثیت رکھتے ہیں. گلزار چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسد جوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے میری فیملی پالیٹکس میں ہے یہ ایسے نام ہیں، غضنفر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، یہ ایسے نام ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ہمیں گائیڈنس بھی دیتے رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمیں اچھے برا کا جو ہے اس سے آگاہ بھی کرتے رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ ہمیشہ میں آپ سب لوگوں سے جو توقع کرتا ہوں، میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ مجھے اس ضلع کی، اس اپنے PP 70 کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ کوئی بھی آپ کے پاس ویلیویبل سجیشنز ہوں آپ وہ مجھے دیں. انشاءاللہ I will welcome that suggestions جی. I will follow that suggestions and I will try to work on that جی. اور اس کے علاوہ جی اب میں انشاءاللہ PP 70 حافظ آباد جی، اس سے میں تحریک لبیک انشاءاللہ جی میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گا جی. میرے جی ایمبیشنز کیا ہیں، میرے ارادے کیا ہیں،
why I have chosen to contest, why I have to chosen to come into the active politics. As you all know now کہ میں پاکستان کی well known universities میں as a visiting faculty member, highest paid visiting faculty, this is an honor for me and I guess this is an honor for this district as well جی. جو میں وہاں پہ ٹیچنگ کر رہا ہوں, الحمدللہ اپنی میری لاء فرم ہے لیگل ماسٹر کو کے نام سے, وہ رن کر رہا ہوں. بسائڈ دیٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. PP-70 حافظ آباد کو چوز کرنے کا مقصد جی, 2 دفعہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہمارے پہ اور ہم نے ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی سرو کیا ہے اس ڈسٹرکٹ کو وداؤٹ seeking the votes or without getting elected by the votes of the masses. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور ہم ڈائریکٹلی ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے. لیکن ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہونے کے بعد ہم نے اس چیز کا بالکل فرق نہیں کیا کہ ہم ووٹوں سے آئے ہیں یا بغیر ووٹوں سے آئے ہیں. پورا ضلع اس چیز کی گواہی دے گا کہ میرے بھائی چودھری ثاقب حیات مانگٹ نے, میرے والد محترم چودھری خضر حیات مانگٹ نے ووٹ لیے بغیر MPA منتخب ہو کے ووٹ لینے والوں سے زیادہ ہم نے فنڈز بھی دیے ہیں, نوکریاں بھی دی ہیں اور ہر طرح کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 سال ہم MPA رہے ہیں. اس پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی بندہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کسی ہم قبضہ گروپ کی ہم نے سرپرستی کی ہو, کسی چور ڈاکو کی سرپرستی کی ہو, یا کوئی ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اپنے آپ کو انوالو کیا ہو. بہت زیادہ اوپنلی لوگوں کو سرو کیے جی. اب میرے ایمبیشنز, میں PP-70 حافظ آباد میں جو میں نے ایکٹیو پالیٹکس میں نے آنے کا اعلان کیا ہے, آج سے 1 سال پہلے آئی واز آؤٹ ود مائی فیملی. میں ناردرن ایریاز میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں کافی بیمار ہوا, اور جب میں وہاں بیمار ہو کے میں حافظ آباد آیا تو ثاقب حیات مانگٹ صاحب مجھے سرکاری ہاسپٹل میں یہاں پہ لے گئے. اب کیونکہ میری ساری ایجوکیشن میں انگلینڈ سے میں تعلیم یافتہ ہوں, میں نے پورا یورپ کا نظام دیکھا ہوا ہے, آلموسٹ پوری دنیا گھومی ہوئی ہے, یہ سارا نظام دیکھا ہوا ہے. تو جیسے ہی میں اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تو مجھے لگا کہ میں اس ہاسپٹل میں 10 منٹ اور ٹھہرا تو شاید میں دنیا میں نہیں رہوں گا. جو میں نے وہاں پہ حالات دیکھے, ایک بیڈ پہ 4 لوگ تھے, خون آلود بیڈ شیٹس پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد غمی خوشی میں جاتے ہیں لوگوں کی. حافظ آباد سٹی کی آپ گلیوں میں چلے جائیں, آپ کو کوڑے کے ڈھیر ملیں گے. 75 سال سے 2 فیملیز آنریبل ہیں ہمارے لیے, رسپیکٹڈ ہیں. میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا فاؤل لینگویج یوز نہ کروں گا, اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں انشاءاللہ نہیں کروں گا جی انشاءاللہ. تو لیکن 75 ایئرز سے وہ رول کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کو جی. آپ کسی شہر کی گلی میں چلے جائیں, آپ کو سیوریج سسٹم نہیں ملے گا, آپ کو گندگی کے ڈھیر ملیں گے. آپ پورے کا پورا یہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس وقت کم از کم جو حافظ آباد سٹی ہے, صبح 6 بجے بون کلاں کی نہروں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ 75 سال کے بعد ہمارے ضلع کی حالت ہے حافظ آباد کی. حافظ آباد کی جو زمین ہے میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ میری پہچان, میرا سب کچھ حافظ آباد کی زمین سے, حافظ آباد کی دھرتی سے ہے. میں جہاں مرضی پہنچ جاؤں, جو مرضی بن جاؤں, حافظ آباد میری پہچان ہے جی. یہاں پہ نہ پینے کا پانی ہے, نہ سیوریج سسٹم ہے, یہاں پہ نہ کلیننس کا سسٹم ہے, صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے. تھانہ میں ٹاؤٹ کلچر سر عام چلتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن سر عام ہے. یہاں پہ کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ لینی ہو, کسی کی ایک بائک دوسری بائک کے ساتھ لگ جائے اور وہ ہاسپٹل میں پہنچے تو اس کو جواب ملتا ہے جی اینے نہیں بچنا ہے, اینو لاہور لے جاؤ جی. انشاءاللہ جس ایمبیشن سے میں آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی رہنمائی سے حافظ آباد کی عوام نے مجھے منتخب کیا, تو ان ساری فیسلٹیز کے لیے آپ کو کسی MPA MNA یا کسی اور وڈیرے لیڈر کے ڈیرے پہ نہیں جانا پڑے گا. یہ تمام چیزیں آپ کے ڈور سٹیپ پہ, آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. ایجوکیشنل فیسلٹیز جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں میں ہائیسٹ پیڈ وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہوں. یو کین آسک اینی یونیورسٹی جو میں نے مینشن کی ہیں, وہ آپ کو ریفر کریں گے, بتائیں گے کہ جو لوگ 40 سال سے بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ کا یہ چھوٹا بھائی ان سب سے زیادہ ہائیسٹ پیڈ وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہے جی. تو ایجوکیشنل جو ہے فیلڈ, اس میں میرا ایک بڑا ایکسٹینسو میرا اس میں ایکسپیرینس ہے جی. انشاءاللہ حافظ آباد کی عوام میں سے کسی بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس ضلع سے باہر نہیں جانا پڑے گا. انشاءاللہ میرے اپنے بچے بھی ادھر سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے جی, اور سرکاری اسکولوں کا معیار میں ایسا کروں گا. آپ لوگوں نے اعتماد کیا, حافظ آباد کی عوام نے میرے پہ اعتماد کیا,
تحریک لبیک پاکستان پہ اعتماد کیا، انشاءاللہ یہ جو سرکاری اسکول ہیں، لوگ پرائیویٹ اسکولوں سے اپنے بچے نکال کے ان سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں گے، اور میں خود پرسنلی ان سب چیزوں کو مانیٹر کروں گا۔ بسائڈ بینگ الیکٹڈ ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی، اس کے علاوہ بھی میں اعلان کرتا ہوں، میں آفر کرتا ہوں اپنے تمام یہاں پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو آفر کرتا ہوں، میری سروسز اس ضلع میں تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ کو چاہیے، کسی ادارے کو چاہیے، میں فری آف کاسٹ آج یہاں پہ آفر کرتا ہوں جی۔ اس کے بعد جی ہماری جماعت کا منشور ہے جی، جو میری جماعت ہے، میری جماعت میری پہچان ہے، میرا خاندان اور میری جماعت، ان دو چیزوں سے میں ہیل کرتا ہوں، ان دو چیزوں سے میں پاور ہیل کرتا ہوں، میری یہ پہچان ہے۔ ہماری جماعت کا منشور ہے جی کہ سود کا ہم نے انشاءاللہ خاتمہ کرنا ہے جی۔ حافظ آباد میں کوئی بندہ آپ کو پرائیویٹلی یا کسی انسٹیٹیوشنل لیول پہ سود کا کاروبار کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ خادم الیکٹ ہو کے پروونشل اسمبلی میں گیا تو حافظ آباد کی عوام آنے والی نسلوں تک انشاءاللہ فخر کریں گی کہ کیونکہ میں خود ایک قانون دان ہوں، اسلامی قوانین کو میں ٹیبل کروں گا پروونشل اسمبلی میں، اور انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری میں جد و جہد کروں گا۔ میں آج یہاں پہ پریس کلب کے تمام معزز بھائیوں کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں، میں یہ حلف لیتا ہوں کہ اگر میں ممبر پروونشل اسمبلی الیکٹ ہوتا ہوں، لاہور میں گیس آئے گی تو حافظ آباد میں بھی گیس آئے گی، حافظ آباد میں گیس بند ہوگی تو لاہور میں بھی گیس نہیں آئے گی۔ آپ بھی اتنا ٹیکس دیتے ہیں جتنا لاہور کی عوام دیتی ہے، جتنا اسلام آباد کی عوام دیتی ہے، جتنا کراچی کی عوام دیتی ہے، جتنا فیصل آباد کی عوام دیتی ہے۔ آپ بلکہ ان سے زیادہ ایگریکلچرل پروڈکشن کرتے ہیں، یہ ایگریکلچرل ڈسٹرکٹ ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت قابل لوگ اس ضلع میں پیدا کیے ہیں، ہنرمند لوگ پیدا کیے ہیں، تو حافظ آباد پورے پاکستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے جی۔ میں یہاں پہ پلیج کرتا ہوں انشاءاللہ کہ الیکٹریسٹی پرابلمز، گیس پرابلمز، سیوریج پرابلمز، کلیننس پرابلمز، لاہور اور میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں، انشاءاللہ لاہور سے بیٹر فیسلٹیز حافظ آباد میں ہوں گی، اور یہ اس کے لیے ہمیں کسی لیڈر کے در پہ نہیں جانا پڑے گا۔ آپ کا منتخب نمائندہ اپنے عوام کے حقوق کو جانتا ہو، ملک کے قوانین کو جانتا ہو اور ویل ایجوکیٹڈ ہو، تو انشاءاللہ یہ سارے حقوق آپ کی دہلیز پہ آٹومیٹکلی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ جی۔ جو اس وقت نیڈ آف دی آور ہے وہ حافظ آباد میں ویل ایجوکیٹڈ لیڈرشپ کی ایک نیڈ آف دی آور ہے، یہ جو یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کرے۔ کل میں اپنی ایک دوسری پارٹی کے ایک بھائی ہیں، ان کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ ایک دوسرے خاندان کو ہی ختم کر دینے کی بات کر رہے تھے۔ سب خاندان یہیں پہ رہیں گے، سب بڑا فیئر پلے ہو کے پالیٹکس کریں گے، یہ ذاتی دشمنیاں اور یہ لوگوں میں دشمنیاں پیدا جو کراتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ان کا دور ختم ہونے کا وقت سٹارٹ ہے، اور حافظ آباد کی تعمیر و ترقی اور حافظ آباد کا انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جا کے حافظ آباد جو ہے پورے پاکستان میں انشاءاللہ جگمگائے گا جی۔ میں آپ تمام صحافی بھائیوں، آپ کا میرے سے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، آپ یہاں پہ لوکل پالیٹکس کو ڈیل کرتے ہیں، آپ یہاں پہ جو میسز ہیں، جو کامن مین ہیں، آپ ان کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ میرے سے شاید بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے۔ میں آپ سے آج ریکویسٹ کرتا ہوں، میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ میں ایک واٹس ایپ گروپ بناؤں گا، اس میں آپ لوگوں کو میں ایڈ کروں گا۔ میرے لیے ایک آنر کی بات ہوگی کہ جو حافظ آباد کے مسائل ہیں ان مسائل کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں۔ بینگ ان دی پاور پالیٹکس، بینگ ان دی پاور کوریڈورز، اور بسائڈ دیٹ الیکٹ ہونا نہ الیکٹ ہونا بعد کی بات ہے، وٹ ایور آئی ول بی ایبل ٹو ڈو ان مائی پرسنل کیپیسٹی، انشاءاللہ میں ان مسائل کو حل کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ نہ ہمارے سے کوئی ادارہ دور ہے، نہ ہمارے سے کوئی عدالت دور ہے، نہ ہمیں کوئی چیز سیکھنی پڑنی ہے، الحمدللہ ہماری ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں پہلے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں کی رہنمائی میرے لیے نہایت مفید ہوگی، اور میں ہمیشہ اس کا طلبگار رہوں گا کہ کیسے ہم اپنے اس ڈسٹرکٹ میں ایک زبردست پولیٹیکل جو ٹالرنس کا کلچر ہے اس کو لے کے آ سکتے ہیں، کس طرح ہم ایسی کوئی پالیٹکس کو یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں جس پالیٹکس سے انسٹیڈ آف جو پالیٹیشنز ہیں وہ گین کریں، اس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے جنرل پبلک گین کرنا سٹارٹ کر دے۔ تو یہ ساری آپ کی ریکمنڈیشنز جی، آئی ول بی لوکنگ فارورڈ فار دیٹ جی۔ اس کے بعد ملک کے جو حالات ہیں جی،
میں اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. وی آر ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، کوئی مبالغہ ارائے کے بغیر ہمارا ملک اس وقت مملکت خدا داد پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے خطرے سے دو چار ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اس وقت ایسے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں. ان تمام معاملات میں ان تمام جو حالات ہیں، دیکھیں جی، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ آنچ آئی تو ہماری جماعت نکل کے گئی، ہمارے پہ شہادتیں ہوئی، ہمارے پہ دہشت گردی کے مقدمات کیے گئے، درج کیے گئے. اور اس وقت ایک جو ہے وہ ایک لیم ایکسکیوز جو ہے وہ ٹیبل کیا جاتا رہا کہ کلوئر آف دی روڈز، کلوئر آف دی بزنسز ول ریزلٹ انٹو دی اکنامیکل لاس. جی تو آج روڈز بھی کھلے ہوئے ہیں، آج پولیٹیکل ٹرموائل بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اکنامک کرائسس آپ کے دیکھ لیں آپ کے ملک میں کس حد تک ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کے ورج پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت. تو سر، جس ملک میں حکمران اپنے پیارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے لوگوں کی زبان بندی بند کرائیں گے، اس ملک میں یہ حالات ہو جانا کوئی بہت بڑی یا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. جب قرآن مجید کی بے حرمتی کر دی جائے، نظر آتش کر دیا جائے اور ہمارے حکمران چپ کر کے بیٹھے رہیں، اس صورت میں ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ تو کسی بھی عقل فہم والے انسان کے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے. انشاءاللہ جی، تحریک لبیک پاکستان جو ہے حافظ آباد کی انشاءاللہ نمبر 1 پارٹی بننے جا رہی ہے.